اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم اپنے تمام محترم ناظرین جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے تمام وہ جوان اور وہ تمام حلقہ احباب جو اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہماری بحث اور موضوع بحث عقائد ہے۔ عقائد میں توحید کے اوپر گفتگو جاری تھی، وحدانیت خداوند عالم کے اوپر کہ جو کمال ذات واجب کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم سوائے اس کو ایک کے ہم کسی دوسرے کے قائل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر ہم دوئیت کے قائل ہو گئے تو گویا ہم نے اپنے اس خالق کے بارے میں، اس باری تعالیٰ کے بارے میں ہم نقص کے قائل ہو گئے، کمی کے قائل ہو گئے، اس لیے کہ تبھی تو ہمیں دوسرے کی ضرورت پڑی۔ اس کا مطلب یہ کہ صحیح معنوں میں اگر ہم خداوند عالم کی صفات اور خداوند عالم کے سلسلے میں پوری طرح واقفیت رکھتے ہوں، قرآن و احادیث کی روشنی میں اور عقل کے پیرائے میں ہم دیکھیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، کہ جس نے ہم کو ایسے ہی چھوڑا نہیں ہے، وہ ہماری تدبیر بھی کر رہا ہے، تدبیر امور بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ کیسی صفات کا مالک ہوگا۔ اسی کی صفات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم عدل الہی کے قائل ہوں، کہ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے کہ خداوند عالم عادل بھی ہے۔ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی صفات میں عدالت ایک بہت ممتاز صفت ہے کہ جس کی بنا کے اوپر باقاعدہ مذہب امامیہ نے عدل الہی کو اصول دین میں رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عدل الہی کی خود بخود بازگشت کمال توحید کی طرف ہے، یعنی اگر صحیح معنوں میں کسی موحد کی توحید واضح اور روشن ہے تو عدل الہی اصلا ایسی صفت ہے جو توحید سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کی وجہ ہے جو انشاءاللہ بحث میں آئے گی کہ کیوں باقاعدہ اس کو الگ رکھا گیا، کیا وجوہات رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جب ہم عدل الہی کی بات کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے تو ہمارے سامنے خود عدل کے بارے میں ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ مفہوم عدل کیا ہے، عدل کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے عدل کو، جو عدل کی تعریف کی گئی ہے معمولاً جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور تین معنی عدل کے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو عدل کے معنی کیے گئے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کو، یعنی خدا کی ذات میں اگر ہم عدل کو لا کر کے سمجھیں تو کہتے ہیں علماء کا کلام نے عدل الہی کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ تمام ایسے کام کہ جو قبیح ہوں، جو برے ہوں، جو نقص کے اوپر دلالت کرتے ہوں، اس کو اللہ کی ذات سے ہم دور رکھنا، ہم کو یعنی ہم اللہ کی ذات کو بری جانیں، منزہ جانے اس ذات والا کو، ایسے تمام وہ کام کہ جو قبیح ہوں۔ پس در واقع پہلی جو تعریف عدل الہی کے سلسلے میں علماء نے کی ہے کہ ہم خداوند عالم کو اس اعتبار سے عادل جان رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی برا کام، قبیح کام اس سے سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبح نقص ہے، قبیح کام، برا کام نقص ہے، برائی ہے، اور خداوند عالم ہر برائی و نقص سے پاک ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہ ایک محدود تعریف ہے۔ اسی کے مقابل میں ایک تعریف اور کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہتے ہیں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا اور اس کی جگہ کے اوپر رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اولاً ہر چیز کی ایک جگہ ہے، اس کی مناسبت کے اعتبار سے، اس کی ساخت کے اعتبار سے، اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، اس کے وزن کے اعتبار سے، اس کے جہات کے اعتبار سے اس کی ایک جگہ ہے۔ لہذا ہر شے کو اس کی جگہ پر اگر رکھا جائے تو اس کو کہیں گے عدل۔ خداوند عالم کی ذات میں اگر ہم اس معنی کو لے کر کے آئیں تو یہاں پر یوں معنی کریں گے کہ خداوند عالم کی ذات میں عدالت پائی جاتی ہے اور خداوند عالم عادل ہے، یعنی خداوند عالم نے عالم تکوین میں بھی ہر شے کو اس کی اپنی جگہ دی ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھا ہے،
اور عالم تشریع میں بھی۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ دو اس کی شقیں ہوں گی، دو قسمیں ہوں گی۔ ایک عالم تشریع ہے، یعنی قوانین، یعنی تکلیف جو ہماری یہ ذمہ داریاں جو خداوند عالم کی طرف سے ہم پر عائد ہوئی ہیں، یعنی یوں کہا جائے شریعت جو ہمارے لیے بیان کی گئی ہے رسولوں کے ذریعے، یعنی رسول اکرم کے ذریعے سے۔ اس شریعت کی جو اوامر اور نواہی ہیں، حکم یعنی وہ چیزیں جن چیزوں کو ہم سے کہا گیا انجام دیں، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، حکم ہے کہ ہم اس کو انجام نہ دیں، اس کو اپنے آپ ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ کہیں گے تشریعات، یعنی شریعت، شرعی احکام خداوند عالم کی جانب سے معین جو ہوئے ہیں۔ اس میں بھی خداوند عالم نے عدالت کو یعنی گویا پوری طریقے سے مد نظر رکھا ہے، یعنی کوئی ایسا کام اپنے یعنی بندوں سے اس نے نہیں چاہا کہ جن کاموں کو بندے انجام نہ دے سکیں، جس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، جو کام ہم کر ہی نہ سکتے ہوں، اگر وہ کام جو ہم کر نہ سکتے ہوں اور خداوند عالم ہم سے چاہتا، تو اس کا مطلب عدل کے مطابق اس نے ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا ہے، وضع الشیء لا محلے نہیں ہے۔ مثلا ہم سے کوئی ایسا وزندار پتھر کہا جاتا کہ جا کے اٹھاؤ جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں، اس کا مطلب یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ مثلا طواف کے دوران ہم سے یہ کہتا، مطلب ہمارے لیے یہ حکم ہوتا کہ ہم طواف جو کریں وہ کعبے کا اڑ کے کریں، یعنی دونوں پیر میرے زمین پر نہ ہوں اور بلکہ زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں معلق ہوں، یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پس کہتے ہیں تشریعات میں بھی عدالت گویا پائی جا رہی ہے خداوند عالم کی ذات میں، اور وہ عادل ہیں، اور تکوینیات میں بھی ہے۔ تکوینیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی عالم خلقت، جو چیز اس نے خلق کی ہے، جو چیز اس نے پیدا کی ہے، اور جہاں پر جو رکھا ہے وہ عین عدل کے مطابق ہے۔ اگر اس عالم فلکیات میں اگر سورج کو اس نے مرکز بنایا ہے تو سورج کا مقام ہی یہی ہے، اگر سورج کو اس مقام پر نہ رکھا جاتا تو عدل کے خلاف ہوتا، تو پھر یہ عدل کے مطابق عالم تکوین میں نہ ہوتا۔ لہٰذا سورج کا ایک سینٹر پوائنٹ ہی تھا، خداوند عالم نے اس کا جو مقام تھا، اس کی جو پوزیشن تھی اس کائنات میں، اس کو وہاں پر رکھا ہے۔ زمین کی جو جگہ ہے، زمین کو زمین پر، آئیے اپنی خلقت میں آ کر دیکھیں، انسان اگر اپنی خلقت کے اوپر نگاہ ڈالے، اور آج فزیولوجی کے جو جاننے والے ہیں اور ماہرین ہیں، ان سے اگر باڈی کے سسٹم کے اوپر گفتگو کی جائے تو وہ بھی اگر وہ موحد ہیں تو موحد اگر ہوں گے تو اسی سسٹم آف باڈی کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ دیں گے کہ خداوند عالم موجود ہے اور وہ کمالات اور صفات کا مالک ہے، اس لیے کہ اس نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہ عین اسی کے مطابق ہے۔ آنکھیں جہاں پر رکھی ہیں، کان جہاں پر رکھے ہیں، ہونٹ جہاں پر رکھے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جب گویا گفتگو کی ایک باب توحید میں، تو باقاعدہ اعضائے بدن کے سلسلے میں جو آپ نے گفتگو کی ہے کہ خداوند عالم نے جو چیز جہاں پر رکھی ہے اس کا مقام کیا ہے، اگر یہ یہاں پر نہ ہوتی تو کیا نقصانات ہوتے۔ یعنی سورج، یہ کان کے سلسلے میں اگر کان اس طرح نہ ہوتے، دیکھیے کان اس طرح ہے، مثلا مثال دے رہے ہیں، لیکن اس کان کے اندر جو سوراخ ہے اور جو پردہ ہے وہ اس طرف سے شروع ہوگا، اس کا مطلب اب حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اگر اسی کے برعکس ہوتا تو ظاہر ہے ہوائیں جو چلتی اور جو گرد و خاشاک اڑتی وہ کانوں میں جمع ہوتی، اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا۔ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں اس کا کیا کام ہے، آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہیں اس کا کام کیا ہے، صحیح ہے۔ زبان کا گویا 32 دانتوں کے درمیان جو زبان کو خداوند عالم نے رکھا ہے، زبان کی حفاظت اور وہ تمام جو اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم تکوین میں بھی اس نے عدل کے مطابق گویا برتاؤ کیا ہے، اور عین عدل کے مطابق ہے، ہر چیز کو اس کا مقام دیا ہے۔ ناخن اس کی جگہ کہیں اور ہوتے تو اس کا کیا ہوتا؟ آپ اگر خود بھی اگر غور کریں، ایک چہرہ آپ بنائیں، چہرہ بنانے کے لیے جا بجا کر دیں، آنکھوں کو کہیں پہ کر دیں، ناک کو آنکھ کی جگہ کر دیں، اور گویا آنکھوں کو ناک کی جگہ اور ناک کو آنکھ کی جگہ، دیکھیے چہرہ کیسا لگے گا، موزون لگے گا، غیر موزون لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا اور اس کے مقام پر رکھنا۔ اس تعریف کو ہم دو جگہوں پہ دیکھیں گے، دو مرحلوں میں دیکھیں گے، عالم تشریع یعنی شریعت میں،
احکام میں، قوانین میں جو خداوند عالم کی طرف سے عائد ہوئے اپنے بندوں کے لیے، جو اس نے اپنے بندوں سے طلب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت سہلہ کہلاتی ہے۔ یعنی ہماری شریعت محمدی نے کچھ بھی ایسا نہیں طلب کیا کہ جس کام کو انسان انجام نہ دے سکتا ہو۔ ہر وہ کام طلب کیا ہے شریعت نے جو آسان ہو، جو آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہوں۔ یا اور بات ہے تساہلی اور غفلت کی بنا کے اوپر ہم ان کاموں کو اپنے لیے مشکل بنا لیں۔ اسی طرح عالم تکوین میں اب کہتے ہیں کہ تیسری جو تعریف ہے گویا عدل کی اور عدالت کی، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا دینا، عطا کرنا، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ اس کا یہ ہے عدل کے معنی اور یہ ہے عدالت کے معنی۔ جب ہم یہ معنی لیتے ہیں اور ان معنی کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اولاً سب کے حقوق کس نے معین کیے ہیں؟ خداوند عالم کی طرف سے معین ہوئے ہیں۔ جو بھی اگر عالم تکوین میں دیکھیں جس کا جو مقام، جس کا جو حق ہے، اس کو اسی اعتبار سے، جس کو جس طرح سے وزنی بنایا ہے، جس کو جس اعتبار سے ہلکا بنایا ہے، جس کو جس اعتبار سے سبک بنایا ہے نا، تو اسی اعتبار سے اس کے حقوق جو ہے خداوند عالم کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مثلاً قوی ہیکل ہے تو اس کو جو حقوق دیے ہیں وہ اس کے اعتبار سے دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی کمزور اور نازک نحیف ہے، اس کے جو حقوق معین ہیں اس کے اعتبار سے معین کیے گئے ہیں۔ جب ہم یہ تعریف آ کر کے لیتے ہیں تو کہتے ہیں ان تینوں تعریفوں کی بازگشت کہاں ہے؟ کائنات میں تو ہے ہی ہے اس خداوند، لیکن ان سب کی بازگشت روز محشر، جہاں صحیح معنوں میں ہم کو جہاں پر ہم گویا سزا اور جزا کا جو دن ہوگا، وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جس نے جس اعتبار سے اعمال انجام دیے ہیں، جس اعتبار سے اس نے زندگی گزاری ہے، اسی اعتبار سے خداوند عالم کی طرف سے اس کو جزا یا سزا ملے گی، انعام ملے گا، یا اس کو اسی کے اعتبار سے بھگتنا ہوگا اگر اس نے گویا صحیح زندگی نہیں گزاری اور صحیح اعمال انجام۔ تو یہاں پر یہ والی تعریف آئے گی، ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ البتہ اس عالم میں بھی یہ تعریف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کہتے ہیں اگر ہم یہ تیسری تعریف مانے لیتے ہیں کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، تو کہتے ہیں اب یہ جو بات خاص طور سے مغربی دنیا کی طرف سے اٹھتی ہے، مساوات و برابری، یہ جو ہے اسلام میں نہیں پایا جاتا، اور ہم لوگ مثلاً گویا برابری کے قائل ہیں، چاہے زن و مرد کی، یعنی مرد اور عورت برابر ہیں۔ ہم یہاں پر آ کر کے کہتے ہیں سب برابری عدالت نہیں ہے، مساوات عدالت نہیں ہے۔ اصلاً مفہوم عدالت میں اور مفہوم مساوات اور برابری میں اصطلاح میں کہتے ہیں عام خاص من وجہ ہے۔ منطق کی اصطلاح میں کیا مطلب؟ یعنی صرف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں مل سکتے ہیں، یعنی ممکن ہو کوئی ایسا جو عدالت کے مطابق بھی ہو اور وہ مساوی برابر بھی ہو، مساوی بھی ہو۔ لیکن بہت سی ایسی جگہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں عدل کے تو مطابق ہو لیکن برابر نہ ہو۔ کوئی ایسی جگہ بھی ہو کہ جہاں مساوی تو ہے ہم عدل کے مطابق نہیں ہے۔ آئیے گھر میں لے کر، یہ کیوں میں اس پر اتنا زیادہ رک رہا ہوں اس تیسری تعریف کے اوپر؟ کیونکہ مغربی دنیا میں زیادہ اس کو بہت زیادہ یعنی اچھالتے ہیں کہ اسلام میں ناانصافی ہے اور گویا حقوق کا پاس نہیں رکھا گیا ہے، اور یہاں پر عورتوں کو دبایا گیا ہے، عورتوں کے حقوق دبائے گئے ہیں اور عورتوں کو بڑھایا گیا ہے۔ نہ، ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے جو تعریف کی ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، آ کر کے دیکھ لیں مرد کا جو حق ہے اس مرد کے اعتبار سے دیا گیا ہے، عورت کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ برابری کے نام کے اوپر عورت کو بڑی ٹریلی کا وہ بنا دیا، بڑی جو گیا ٹرک، بڑے بڑے ٹرک جو ہیں، ٹریلیاں جو ہوتی ہیں بڑی، ان کا ڈرائیور آپ نے بنا دیا۔ کہا ہم نے جو ہے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے، یعنی گویا ہم برابری کے قائل ہیں۔
آپ نے اس عورت کے بدن کی لطافت کو، اس کی کمزوری کو، اس کی نحیفیت کو دیکھا؟ وہ اتنا کمزور بدن خداوند عالم نے اس کو بنا کر کے بنایا. اصل اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کو اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے. آپ نے ٹرکوں کا اور بسوں کا ڈرائیور بنا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ برابری کے قائل آپ کر دیا. نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا برابری یا عدالت نہیں ہوئی، یہ ظلم ہوا، اس لیے کہ عورت کا بدن اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے. آپ ایک گھر میں آئیے، اگر 2 بیٹے ہیں، آپ نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم دونوں نے یہ کام انجام دیا تو ہم تم کو جو ہے مثلا یہ انعام دیں گے. دونوں بیٹوں نے وہ کام انجام دے دیا، آپ نے دونوں کو برابر سے دے دیا. یہ برابری بھی ہے، عدالت بھی ہے، صحیح ہے. لیکن ایک بیٹے نے کام انجام دیا، ایک بیٹے نے صحیح انجام نہیں دیا، تو جس بیٹے نے انجام دیا آپ نے اس کے مطابق تو اس کو دے دیا اس کا حق، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کیا ہم تم کو دیں گے. یہ عدل کے مطابق ہوا، ٹھیک ہے. دوسرے بیٹے نے کام انجام نہیں دیا، اگر آپ اس وقت اس کو بھی وہی چیز دے دیں جو اس بیٹے کو دے رہے ہیں جس نے پورا کام انجام دیا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ عدالت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ عدالت نہیں ہے، ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ نے ایک کو تو اس کا حق دیا ہے، اما ایک کو خلاف حق اس کے ساتھ عمل کیا ہے. اس کا حق یہ تھا ہی نہیں، لہذا ہم ظلم کے مرتکب ہو گئے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بعض مواقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر عدل و مساوات مل جائے، اما اکثر مواقع ایسے ہیں کہ جہاں برابری ہو لیکن عدل نہیں ہوگی، عدل ہوگا. آپ دیکھیں ایک آواز اٹھی تھی جو الحمدللہ ختم ہو گئی. وہ کیا تھی؟ کمیونسٹ نظام کی آواز تھی. انہوں نے کہا گویا ہم ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے کام انجام دے گا جو کچھ کر سکتا ہے، اور اشتراکیت کے وہ قائل تھے. اس کے بعد گورنمنٹ خود بخود سب کو برابر سے مطلب دے گی، جبکہ وہ خود اسی فارمولہ میں آ کر کے پھنس گئے. کیا وہ ڈاکٹر کو اور ایک مزدور کو برابر سے حقوق دیتے تھے؟ نہیں. ایک مدیر اور مینیجر کو اور ایک مزدور کو برابر سے حقوق دے رہے تھے؟ نہیں دے رہے تھے. اصلا عقل کے خلاف ہے. ایک آدمی نے مثلا 8 گھنٹے کام کیا، اس کے 8 گھنٹے کے اعتبار سے، اور ایک آدمی نے 10 منٹ ایک آ کر کے فیصلہ کر دیا اور مدیریت کی انجام، دونوں کے حقوق میں فرق ہے. یہاں پر عقل کے اعتبار سے آپ نے فیصلہ کیا اور مدیر اور مینیجر کو آپ نے زیادہ بڑی تنخواہیں دی، جبکہ آپ تو اشتراکیت کے قائل تھے، سب بے حد ضرورت کام کریں گے اور اس کے بعد برابر سے سب کے ساتھ دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تیسری تعریف میں بھی خداوند عالم نے کائنات میں جس کو جو حق دیا ہے وہ عدل کے مطابق دیا. اس کا حق اتنا ہی تھا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. ہاں البتہ ممکن ہے بعض مواقع ایسے آئیں کہ جن کے اسرار کو ہم سمجھ نہ سکیں، جن کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہ سکیں. مرد ہے کہ جو باہر ہے نکل رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. عورت ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. لہٰذا اگر عورت سے کہا گیا کہ وہ حجاب اسلامی میں رہے اور پردے میں رہے اور حمیت و غیرت کے ساتھ اپنے آپ کو گویا رکھے، تو اسی اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر ظلم کیا گیا ہے. یہاں پر اب آ کر کے دیکھیں کہ پس تیسری تعریف کے اعتبار سے یہ والی مشکل حل ہو گئی کہ آپ ہر برابری کو عدالت نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اگر کہیں برابری نظر نہ آئے، آپ کو بظاہر و مساوات نظر نہ آئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ تو ظلم ہے اور یہ تو قبیح ہے، تو یہ برا ہے. نہ، عدالت کی تعریف جو کی گئی ہے آپ اس پر اگر نگاہ کریں، دیکھیں کہ آیا جس کا جو حق تھا وہ خداوند عالم کی طرف سے دیا جا رہا ہے. شریعت میں بھی گویا شرعی اعتبار سے بھی ہر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس سے روزہ کمزور ہے، مریض ہے، بیمار ہے، اس سے خداوند عالم نے روزے کو ہٹا دیا ہے، کہا تمہارے پر روزہ واجب نہیں ہے. اب قرآن نے عدل و عدالت کے سلسلے میں جو گفتگو کیا ہے، جن آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اب ان تینوں تعریفوں کو اگر آ کر کے ڈھونڈیں تو کہیں نہ کہیں ان تینوں تعریفوں میں سے کوئی نہ کوئی مفہوم آپ کو ملے گا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، خداوند عالم ہرگز لوگوں پر ذرہ برابر کسی بھی چیز میں ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خداوند عالم ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اور اس کے بعد ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ تو خود حکم دے رہا ہے عدل و احسان کا. لہٰذا گویا عدالت کے تینوں تعریفیں اگر آپ آ کر کے دیکھیں تو یہ تینوں تعریفیں خداوند عالم کے افعال میں، خداوند عالم کی ذات میں پائی جا رہی ہیں، اور جو بھی اس سے
افعال سرزد ہوئے ہیں وہ عین عدل کے مطابق ہیں۔ لہٰذا دین کا جو اساس ہے حدیث کے مطابق سے کہتے ہیں ان اساس الدین التوحید والعدل، یعنی پہلے مرحلے میں توحید کے ہم معتقد ہوں اور دوسرے مرحلے میں عدل الہی کے معتقد ہوں کہ خداوند اعلیٰ عادل بھی ہے۔ اب ایک بات یہاں پر آتی ہے کہ اس کا جواب بھی ضروری ہے کہ جب ہم بہت زیادہ غور کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں، تو عدل خداوند عالم کی ایک صفت ہی تو قرار پا رہی ہے نا؟ تو آپ نے الگ سے کیوں کہا کہ اول توحید اور دوسرے عدل اور تیسرے نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت؟ ٹھیک ہے، عدل کی بازگشت خود بخود خداوند عالم کی صفات کی طرف ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں عدل کی بحث مذاہب اسلامیہ میں بہت پیچیدہ اور پرجنجال ترین بحث رہی ہے، یعنی اس عدل کے اقرار اور انکار کی بنا پر نہ جانے کتنے گروہ وجود میں آئے ہیں، گویا جبریہ، اور یعنی کچھ لوگ قائل ہو گئے جبر خداوندی عالم کے، کچھ لوگ مطلقہ قائل ہو گئے اختیار لوگوں کے کہ نہیں سارا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں ہے، خداوند عالم نے خلق کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے، قضاء و قدر کی بحث آتی ہے۔ یہ تمام بحثیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل مبنائے توحید حل نہیں ہے۔ مبنائے توحید یعنی صحیح معنوں میں توحید واضح نہیں ہے، اصلاً صفت ظلم کے قائل ہو گئے ہیں، ولو لفظاً اس بات کا وہ اقرار نہ کریں کہ خدا ظالم ہے، خدا ظلم کرتا ہے، نہیں، لیکن جن چیزوں کے وہ معتقد ہیں اس کا لازمہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم میں ہم ظلم کے قائل ہو جائیں۔ لہٰذا کہتے ہیں اس کی بازگشت کیونکہ ان تمام مفاہیم کی طرف تھی، لہٰذا مذہب امامیہ نے عدل کو الگ سے اصل دین میں قرار دے، اصول دین میں قرار دے کر کے اس کے اوپر الگ سے بحث کی تاکہ لوگوں کے لیے واضح اور روشن ہو سکے کہ عدل کا مفہوم اتنا اہم ہے کہ اگر آپ عدل کے قائل نہیں ہوتے تو آپ پھر مطلب توحید آپ کی ناقص ہے۔ اب آئیے کہاں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ کہتے ہیں اختلاف کا مبنی کیا ہے؟ اختلاف کا مبنی یہ ہے کہ ایک گروہ بنام اشاعرہ وہ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی چیز ذاتاً بری یا اچھی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ذاتاً بری ہے اور ذاتاً اچھی ہے بے نفس، یعنی یہ کہیں کہ کچھ ایسے مفاہیم، کچھ ایسے مفہوم ہیں کہ جو خود بخود اچھے ہیں اور ان کی یہ اچھائی کو عقل درک بھی کرتی ہے، عقل محسوس بھی کرتی ہے۔ مثلاً سچ بولنا، سچ ایسا مفہوم نہیں ہے کہ ذاتاً سچ کی اچھائی اور خوبی اور اس کے حسن کو اور اس کے نکھار کو کہا جا سکے، عقل درک کر سکے، عقل محسوس کر سکے کہ ذاتاً سچ اچھی چیز ہے لہٰذا عقل درک کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ، بلکہ حسن اور قرب، یعنی اس عدل کی بحث کہاں تک پلٹی؟ یعنی ذاتاً کوئی بھی چیز اچھی اور بری نہیں ہے، عقل اچھائی اور برائی کو درک نہیں کر سکتی، بلکہ شریعت ہے کہ جو اچھائیوں اور برائیوں کو معین کر کے ہمیں بتائے گی کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی چیز کہیں ظلم بھی قرار پا رہی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ظلم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اگر ظلم ہے تو خداوند عالم اس کا حکم نہیں دے سکتا، نہیں، کیوں؟ خدا نے جس چیز کا حکم دے دیا وہ اچھا ہے۔ جس چیز کو بھی خداوند عالم نے انجام دیا، جس چیز کا بھی خداوند عالم نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس کام کو انجام دو، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ برا نہیں ہے کیونکہ آپ درک ہی نہیں سکتے اس کام کی برائی کو خداوند عالم نے۔ لہٰذا اشاعرہ نے کہا کہ اصلاً حسن و قبح شرعی ہیں، اللہ کی طرف سے شارع معین کرے گا کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں۔ معتزلہ ان کے مقابل میں آئے، انہوں نے کہا نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مفاہیم کچھ ایسے ہیں جو ذاتاً جن کی اچھائیاں خود ان کی ذاتاً ان میں اچھائیاں ہیں، وہ اچھی ہیں، عقل ان کو درک کرتی ہے، اور کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو ذاتاً برے ہیں اور ان کی برائی کو، ان کے قبح کو، ان کی قباحت کو عقل درک کرتی، محسوس کرتی ہے۔ انہوں نے ان مثالوں میں سے ایک ظلم بھی ہے کہ ظلم قبیح ہے، ظلم کی قباحت کو، ظلم کی برائی کو عقل محسوس کر رہی ہے، کیونکہ عقل محسوس کر رہی ہے لہٰذا
خداوند عالم نہ اس کا حکم دے گا اور نہ ہی خود مرتکب ہوگا۔ حکم دینے کا مطلب یہ کہ خود در واقع دعوت دے رہا ہے کسی قبیح کام کی، اور یہ بھی خداوند عالم کے لیے اصل اس کی صفات کے اعتبار سے، کیونکہ نقص لازم آ جائے گا، یہ کمال اخلاقی کے خلاف ہے۔ پس اشاعرہ قائل ہوئے کہ حسن اور قبح یعنی برائی اور اچھائی ذاتاً نہیں پائی جاتی، لہٰذا گویا کچھ ایسے کام جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برے ہیں، نہیں، اس کی بازگشت کہاں پر جائے گی؟ اس کی بازگشت وہاں پر جائے گی کہ جہاں پر وہ قائل ہوں گے کہ انسان سب کے سب مجبور ہیں، خداوند عالم نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہر کام جو بھی انسان سے سرزد ہو رہا ہے اس کا خداوند عالم نے اس بندے کو مجبور کیا ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو خداوند عالم اس کام کا اصل محرک ہے، کیونکہ وہ کرنے والا ہے، اختیاری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر معاذ اللہ عمر سعد نے یہ کام انجام دیا، اگر یزید نے یہ کام دیا، اگر شمر ذی الجوشن نے یہ کام دیا، اگر ولید نے یہ کام انجام دیا، تو وہ سارے کام مجبور تھے یہ کام کرنے میں، اور کیونکہ مجبور تھے لہٰذا ان کو سزا اور جزا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کی بازگشت کہاں لے کر کے گئے؟ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام برا ہے اور یہ خداوند عالم انجام نہیں دے سکتا؟ آپ اصلا اس کو برا کہہ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہم برائی کو حس درک کر ہی نہیں سکتے، لیکن معتزلہ نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ ہر شے یعنی مفاہیم ذاتاً اچھے بھی ہوتے ہیں، مفاہیم ذاتاً برے بھی ہوتے ہیں، ان کی اچھائی اور برائی کو عقل درک کرتی ہے، لہٰذا خداوند عالم ہر وہ کام کہ جو برا ہو، جن میں قبح پایا جائے، نہ اس کو وہ خود مرتکب ہوگا اور نہ ہی اس کا حکم دے گا، اور جو اچھائیاں اس کا ہی حکم دے سکتا ہے اور وہی انجام دیتا ہے۔ اب امامیہ کا رول کہاں پر ہے؟ یعنی مذہب 12 امامی جو ہے، اثنا عشری ہے، وہ بھی اسی بات کے قائل ہوئے کہ نہ ذاتاً قبح اور حسن پایا جاتا ہے، برائی اور اچھائی پائی جاتی ہے اور عقل درک بھی کرتی ہے، لیکن معتزلہ کے ساتھ صرف یہ اسی بات میں اشتراک ہے، اور اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ بہت سارے یعنی اصل امامت کا مسئلہ ہے جو اس میں بالکل الگ ہیں، اصل امامیہ قائل ہے معتزلہ، لہٰذا صرف معتزلہ اور امامیہ کا اشتراک اس بحث میں ہو گیا۔ کس بحث میں؟ کہ جس طرح وہ حسن اور قبح ذاتی کے قائل ہیں اور عقل اس حسن اور قبح کو درک بھی کرتی ہے، امامیہ بھی اسی کے قائل ہوئے کہ ہاں حسن اور قبح کو درک کرتی ہے عقل، اور ذاتاً اچھائیاں اور برائیاں کے مفہوم پائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک یہ بات جب واضح ہو گئی کہ اس لیے مذہب امامیہ نے عدل الہی کی الگ سے بحث کی، تاکہ وہ اپنے امتیاز کو بیان کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم عدل الہی کے قائل ہیں، یعنی اس بات کے قائل ہیں کہ حسن اور قبح ذاتاً مفاہیم موجود ہیں جس کو عقل درک کر سکتی ہے، اور اگر عقل درک کر رہی ہے تو خداوند عالم ہر وہ کام کہ جس کو عقل جس کی برائی کو درک کر رہی ہو، عقل کا بھی خالق خداوند عالم ہے، لہٰذا نہ اس کا وہ حکم دے گا نہ ہی خود مرتکب ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اس کے بعد لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ یہاں تک جب بحث واضح آ گئی تو اب ایک بحث رہ جاتی ہے، عدل الہی کے اوپر دلیل کیا ہے کہ خدا عادل ہے؟ اور اگر اب تک کی بحث سے آپ کے لیے واضح ہو تو خود بخود آپ دلیل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اے کاش کہ یہ حضوری اگر کلاس ہو رہا ہوتا، بحث ہو رہی ہوتی، تو آپ لوگ خود کہتے کہ اب ہم بتائے دیتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ برائی کو یعنی ظلم قبیح ہے، برا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور خداوند عالم کے صفات کی بحث میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات ہر برائی سے مبرہ ہے، ہر قبح سے دور ہے، لہذا خداوند عالم ظلم کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ پس پہلی دلیل، چاہے اب وہی والی بحث آپ لے لیں، چاہے آپ عقل کے ذریعے سے ثابت کر لیں اور چاہے فطرت کے ذریعے سے آپ ثابت کریں کہ خداوند عالم جو ہے عادل ہے اور اس میں صفت ظلم پائی نہیں جا سکتی۔ اگر اس کو الظلم ام الرذائل، ظلم تمام رذیلتوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ خداوند عالم ہم کو حکم دے رہا ہے تم برائیاں نہ کرو، کیسے ممکن ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دے رہا اور وہ خود اس کام کا مرتکب ہو رہا ہو؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔
اور اگر ریشئی گفتگو کرنا چاہیں عدل کی دلالت کے اوپر کہ کیسے خداوند عالم ہے، دیکھیں کہ ظلم کیوں کرتا ہے انسان، کیوں مرتکب ہوتا ہے ظلم ہے۔ 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ظلم اس لیے انجام دے رہا ہے کیونکہ وہ ظلم کے عواقب کی اسے خبر نہیں ہے، وہ نتائج کا اسے علم نہیں ہے کہ اگر ظلم کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے عواقب کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے خطرات کیا ہوں گے۔ یعنی جہالت سبب بنے گا کہ انسان ظلم کرے۔ معاذ اللہ، کیا خداوند عالم کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے؟ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس میں صفت علم ہے اور وہ بھی یہ صفت ذاتی ہے۔ پس خدا دوسری عاجز ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے۔ کیونکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچنے میں ناتوان اور کمزور ہے، لہٰذا ظلم کر کے چاہتا ہے اس نتائج تک پہنچ جائے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لے۔ پہلے ہی کہہ سکے، وہ ثابت کر چکے ہیں وہ قادر ہے۔ ان اللہ، خداوند عالم، قادر قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ قادر علی کل شے، ان اللہ قدیر علی کل شے، خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ پس جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو عجز اصلا معنی نہیں رکھتا، اور جب وہ عاجز نہیں تو ظلم کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ پس اگر ہم کہیں محتاج ہے، ایسا احتیاج ہے اس کو کہ اس کی وہ مطلب یوں کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو سیر نہیں محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے آپ، اس نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا، اپنی روح کو ایسا کر لیا کہ اب اس کی روح بغیر ظلم کیے ہوئے، اس کا مطلب وہ صفات رذیلہ سے اتنا وابستہ ہو گیا ہے کہ وہ اب مجبور ہو گیا، محتاج ہو گیا قبیح کام کرنے کے اوپر۔ اور معاذ اللہ خداوند عالم مختار مطلق ہے، ایسا احتیاج کا تصور نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ آپ دیکھیں بہت سے لوگ برے کام، سگریٹ کے مطلب ہے بہرحال ہے، یا بہت سے منشیات میں مشغول ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، ارے کہتے ہیں آغا وہ مجبور ہو گیا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا، برا محسوس کر رہا ہے برائی کو، اس کی قبح کو، لیکن مجبور ہے۔ لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں اور واضح ہے کہ خداوند عالم محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات اس کی طرف محتاج ہے، اور وہ غنی مطلق ہے۔ پس عدل کی تعریف ہو گئی۔ عدل کی تینوں تعریفوں کے اعتبار سے خداوند عالم عادل ہے، چاہے ہر برائی سے اس کو مبرہ جانے، یہ تعریف بری ہے وہ، چاہے ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھا جائے یا ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر مساوات سے مفہوم عدل جدا ہے، اور اس کے بعد آ کر کے آتے ہیں عالم تکوین و تخلیق میں بھی نظام عدل پایا جا رہا ہے، عالم تشریع میں بھی نظام عدل پایا جا رہا ہے، یعنی تکلیف جو اس نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں اس میں بھی عین گویا عدل کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں کیوں الگ آپ نے بحث کی؟ الگ اس لیے بحث کی کیونکہ عدل کی بازگشت ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ آیا ہم حسن اور خوب کو مانے ذاتاً کے مفاہیم پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جنجال اور اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا مذہب امامیہ نے، یعنی 12 امامیہ اثنا عشری مذہب نے الگ سے عدل کے اوپر بحث کر کے بتایا کہ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم خداوند عالم میں عدل کے بھی قائل ہیں۔ اس کے بعد دلائل بیان کیے گئے کیوں انسان ظلم کرتا ہے، وہ اسباب جو ہیں وہ خداوند عالم میں پائے ہی نہیں جا سکتے، نا مخالف ہیں، متضاد ہیں ذات خداوندی سے، لہذا خداوند عالم عادل ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے تمام معارف اسلامی کو جان سکیں اور اپنی زندگی میں ان تمام مفاہیم کو عملی زندگی میں پرو سکیں اور عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔